حاصل ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہوگا نہیں. تو یہ ساری دنیا اس لیے بھی ان کو اپوز کر رہی ہے. ایسے میں مسلم ممالک اگر یکجہتی کے ساتھ, جیسے کہ مصر کی طرف سے بھی ایک انیشیٹو لیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں پر ایک یکجہتی کے ساتھ کوئی پروگرام دینا چاہیے اور فلسطینیوں کو وہاں سے نہیں نکلنے دینا چاہیے, اور فلسطینیوں نے بھی بتا دیا ہے کہ ہمیں موت قبول ہے لیکن یہاں سے اپنا وطن چھوڑنا قبول نہیں ہے. اور ایسے میں بینگ سول مسلم نیوکلیئر پاور پاکستان کا جو کیریکٹر ہونا چاہیے, اب وہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا, یہاں پر ایک سیاست کا نیا رخ شروع ہوتا ہے جس طرح جانے سے میں ایوائڈ کروں گا. لیکن بہرحال اس میں ہمیں اپنے جذبات کا حصہ تو ضرور ڈالنا ہے. جہاں تک سود کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم جانتے ہیں کہ سود جو ہے وہ حرام ہے, اور اس کے اندر بہت سے لوگوں نے درمیان میں کچھ شوشے چھوڑنے شروع کیے. مجھے یاد ہے آج سے کم از کم 30 35 40 سال پہلے سے یہ ایک سوچ دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب یہ پہلے جو سود جو تھا جس سے منع کیا گیا وہ تو دراصل تباہی لاتا تھا, اور جب آپ کسی کے مقروض ہو جاتے تھے تو ساری زندگی بلکہ آپ کی نسلیں ان کی غلامی کرتے تھے اور کما کما کے وہ سود خوروں کو کھلاتے رہتے تھے. لیکن اب جب بینکوں سے سود کا سسٹم ہوتا ہے تو یہ تو آپ کو معاشی خوشحالی کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو وہ سود حرام تھا جو کہ آپ کو معاشی بدحالی کی طرف لے کے جاتا تھا, اور یہ سود حلال ہے جو آپ کو خوشحالی کی طرف لے کے جاتا ہے. معاف کیجیے, یہ جو تقسیم ہے یہ سیلف فیبریکیٹڈ ہے, اس کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے. سود بہرحال سود ہے اور اس کے ہمیں نجات پانی ہے, لیکن کیسے پانی ہے. مجھے یاد ہے جب میاں نواز شریف صاحب پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے 90 میں اس وقت پارلیمنٹ کا ممبر تھا, اور اس وقت ان کو شریعت بل کے حوالے سے, آپ کو شاید یاد ہو کیونکہ بات بہت پرانی ہو گئی, تو شریعت بل کا بہت زیادہ انہوں نے پاس کرانے کا شوق تھا. تو اس سلسلے میں انہوں نے مجھے بھی کانٹیکٹ کیا, مجھے بلایا خاص طور پہ کہ میں اس وقت JUP کا پارلیمنٹ تھا ہاؤس میں, کہ جی آپ ہمیں سپورٹ کریں. میں نے کہا کہ جی میں تو خود اس سے متفق نہیں ہوں, میں سپورٹ کیسے کروں. حیران ہوئے, کہنے لگے آپ شریعت بل کو سپورٹ نہیں کر رہے. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شریعت بل آپ پاس کر رہے ہیں تو دنیا ہمارے جو عوام ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ اب شریعت نافذ ہو گئی, لیکن پرنالہ تو وہیں کا وہیں رہنا ہے, سارا سسٹم تو وہی کا وہی رہنا ہے. ایک محض آپ ایک سپرفیشل چیز آپ اناؤنس کر کے آپ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ لینا چاہتے ہیں. اب عوام جو ہیں وہ پارلیمانی نظام حکومت بھی دیکھ چکے, پریزیڈنٹل فارم آف گورنمنٹ بھی دیکھ چکے, ڈکٹیٹرشپ کو بھی وہ فیس کر چکے. لیکن ان تمام چیزوں کے بعد اب اگر کوئی گلیم آف ہوپ ہے, کوئی امید کی کرن ہے, تو وہ صرف اسلامی نظام کے حوالے سے. اب اسلامی نظام آپ کے اس شریعت بل کے کہنے کے مطابق جب آ جائے گا, شریعت بل پاس ہو جائے گا, شریعت کی بالادستی قائم ہو جائے گی, لیکن سسٹم وہی کا وہی رہے گا, اور اسی طرح غریب چکی میں پستے رہیں گے اور کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو لوگوں کی جو آخری امید کی کرن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو میں اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتا. پھر انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کے خیال میں مسئلے کا حل کیا ہو. میں نے کہا جی بات تو اصل میں ہماری اکانومی کی ہے, تو ہمارا اسلامی نظام معیشت ہے, اس کو جدید نظام معیشت سے ہم آہنگ کیسے کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ جی آپ زیادہ زیادہ یہ کریں گے کہ کچھ علماء کو لے کے اور کچھ اکنامسٹ کو لے کے ایک کمیشن بنا دیں گے اور کہیں گے ہاں جی آپ آپس میں بیٹھ کر اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ ایک پروگرام دیں, اور جناب ہم اپنے ملک میں اسلامی معاشی نظام کیسے قائم کر سکتے ہیں. لیکن یہ صرف ایک یعنی یوں کہیے کہ وقت گزارنے کا ایک بہانہ ہوگا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ نہ تو جو ہمارے ماہرین معاشیات ہیں وہ علماء کی بات سمجھتے ہیں, نہ علماء ان کی بات سمجھتے ہیں. یہ ان کی فریکوینسی ایک نہیں ہے. یہ مل بیٹھیں گے بھی صحیح تو کسی مشترکہ نتیجے تک نہیں پہنچیں گے, اور جب نہیں پہنچیں گے تو ظاہر ہے کہ کوئی مشترکہ نظام نہیں دے سکیں گے. کہنے لگے پھر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں. میں نے کہا جی اگر آپ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آج جو فریش گریجویٹس ہوں اکنامکس کے, ان کو بھیجیں مدارس میں کہ وہ اسلامی فقہ کی تعلیم حاصل کریں, اور جو اسلامی فقہ جو پڑھ چکے ہیں اور ابھی نوجوان ہیں ان کو بھیجیں یونیورسٹیز میں تاکہ وہ اکنامکس کی تعلیم حاصل کریں. تو 5 سال کے بعد آپ کے پاس ایسی ٹیم ہوگی جو جدید معاشیات کو بھی سمجھتی ہوگی اور اسلام کا معاشی نظام بھی جانتی ہوگی. وہ پھر بیٹھ کر کوئی ہمیں سولیوشن دیں گے.
ورنہ آپ دیکھیے کسی بڑے سے بڑے عالم سے اگر آپ بحث کریں گے اور کوئی جدید معاشی نظام کے بارے میں، ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح حل پیش نہ کر سکے، وہ اس لیے کہ ان کی وہ ذہنی تربیت اس انداز سے نہیں ہوئی. اور یہ کوئی زیادہ شرمندگی کی بات بھی نہیں ہے. بھائی میڈیکل سائنس کے اندر اگر آپ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس اپنا کارڈک پرابلم لے کے چلے جائیں تو کیا کرے گا؟ تو اسی طرح دینی معاملات کے اندر بھی اسپیشلائزیشن ہے نا، کہ بھئی یہ شیخ الحدیث ہے، یہ شیخ التفسیر ہے، یہ شیخ الفقہ ہے، اور فقہ کے اندر جو دیگر مسائل ہیں اب ظاہر ہے کہ کوئی کریڈٹ کارڈ جائز ہے یا نہیں ہے، اب یہ ایک عام آدمی تو نہیں بتا سکتا. یہ تمام چیزیں ہیں. اس لیے میں عرض کروں گا کہ ہمیں صرف اتنا کرنا چاہیے کہ جو سودی نظام ہے، دیکھیے اسلام کے ایک مزاج کو سمجھنا چاہیے. اسلام نے ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں وہ یہ بتائی ہیں کہ بغیر محنت کے اگر آپ صرف ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے اور سرمایہ کمانے کی فکر میں ہوں تو اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. سود کیوں حرام ہے؟ اسی لیے کہ آپ نے صرف سرمایہ ڈال دیا ہے، محنت اس میں شامل نہیں ہے، آپ اس سے وہ کما رہے ہیں. اسی طرح یہ جوا جو حرام ہے کیوں ہے؟ اس کے اندر بھی اس کی آپ کی ایفرٹ اس کے اندر شامل نہیں ہوتی. تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کے اگر آپ کوئی ایسا سسٹم لائیں، کچھ علماء کو اکنامکس کی تعلیم دلوائیں، جو اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دین کی فقہ اور خاص طور پر معاشی نظام جو ہے اس کے بارے میں بتائیں، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز. ورنہ سیدھی سی بات ہے، لوگ یہی کہیں گے کہ جی یو کین ناٹ کیپ ابریسٹ آف ٹائم، ساری دنیا میں سود کا نظام ہے، آپ یہاں پر ایک جزیرہ علیحدہ سے بنا کر کیسے رہ سکتے ہیں اور کیا ہوگا؟ اور ہماری معیشت ظاہر ہے کہ اتنی مضبوط نہیں ہے، وہ ہو سکتی تھی لیکن اب اس کا الزام کس کو دیتے ہیں؟ وہ کرپشن کو دیتے ہیں یا فلاں کو دیتے ہیں فلاں کو، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن بہرحال ہمارے پاس مسائل کا حل جس راستے سے نکل سکتا ہے کم از کم ہم اس پہ چلنا تو چاہیے نا. ہم نے تو اپنا اعتبار قائم نہیں کیا. یہ جو میں آخری بات کر رہا ہوں بس اس پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ یہ جو چیز ہے اعتبار قائم کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھیے باہر کے ممالک سے جو یہاں پر کھانے پینے کا سامان آتا ہے بیکریوں پہ، اب ہم لوگوں میں سے اکثر کو تو میرا خیال ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ان میں سے کچھ چیزیں حرام بھی ہوتی ہیں. اب جو لوگ باہر رہتے ہیں انہوں نے سرچ کیا ہوا ہے کہ جناب یہ جو انگریڈینٹس ہیں ان کے صرف نمبر لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ نمبر جس چیز کے یہ نمبر جو ہے یہ حلال نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. اب ہمارے جو ماشاءاللہ بچے ہیں جن کو یہ تمام چیزیں معلوم ہیں تو وہ بیکری پر جاتے ہیں، وہ باقاعدہ انگریڈینٹس پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اس میں حلال ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے حرام ہے تو ہم نہیں خریدیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر اگر اس طرح لکھا ہوا ہو تو کیا ہم اعتبار کر لیں گے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے؟ بات تو یہ ہے نا، مطلب یہ کہ لکھے ہوئے کی کیا بات ہے؟ ہمیں تو سامنے دودھ پڑا ہو تو یقین نہیں ہوتا کہ یہ خالص ہوگا، تو بات لکھے ہوئے کی کیا بات ہے؟ تو اس لیے ہم جب تک اعتبار قائم نہیں کریں گے، وہ دیانتداری کے اصول پر نہیں چلیں گے. میں نے ایمانداری کی بات نہیں کی کیونکہ ایمان کا لفظ آئے گا تو صرف مسلمان اس میں شامل ہوں گے، لیکن دیانتداری کی بات کریں گے تو انسانیت اس میں شامل ہوگی. تو جب تک ہم دیانتداری کے اصولوں کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہم اپنے معاشی نظام کو صحیح طور پر فروغ نہیں دے سکیں گے.